دعائے مکارم الاخلاق کا ایک جملہ ہے اور اسی جملے کے اوپر آپ کے سامنے کچھ بات کرنا ہے. شروع ہوتی ہے دعا جو دل سے سنا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد میرا جملہ ہے اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان. اے اللہ میرے ایمان کو آخری درجے تک، مکمل درجے تک پہنچا دیں. اور دوسرا جملہ تھا یہ کہ وَالْيَقِينَ أَفْضَلَ الْيَقِينَ. اور اے اللہ میرے یقین کو سب سے اوپر درجے یقین تک پہنچا دیں. آج کا جملے کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وَانْتَهِي نِيَتِي. اے اللہ میری نیت کو پہنچا دے کہاں؟ اِلیٰ مُنْتَهِى النِّیَّۃِ. اے اللہ میری نیت کو بلند ترین درجے تک پہنچا دے. اگر آپ سے یہ کہوں میں کہ یہ مبالغہ نہیں ہے، آپ اور میں عمل نہیں کرتے تو نہ کریں. ٹھیک ہے، میرے اور آپ جو ہے اگر عمل نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن نیت تو اچھی رکھ سکتے ہیں. آپ یقین جان لیجیے آج قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہ پیغام ہے کل یعمل علی شاکلتہ. یہ آیت جب امام کے سامنے کسی نے پڑھا کل یعمل علی شاکلتہ تو امام سے پوچھا بولا یہ ہر انسان کی شکل کیا ہے، اس کا عمل ہے. چلیے اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت سے کیا مطلب ہے، اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہر انسان کے عمل اس کی نیت ہے. نیت اگر تم نے اچھی کی ہے تو بس تمہارا عمل اسی نیت کے سرکل میں ہی رہے. جیسی نیت، ہمارا میں ایک مسئلہ ہے جیسی نیت ویسی برکت. یہ سنا ہے آپ نے، یہ حدیث کا جملہ ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بھائی محاورہ کہاں سے نکال کے لائے ہیں کہ جیسی نیت ویسی برکت. میں نے آج دیکھا اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو یقیناً اللہ تمہاری برکت عطا کرنے والا ہے. اور اسی کا برخلاف بھی ہے. اچھا بھائی یہ کہ امام علیہ السلام کی اس کے برخلاف ہوتی ہے. اگر تمہاری نیت اچھی نہیں ہے تو مصیبت اٹھانے کے لیے تیار رہو. نیت اچھی نہیں ہوگی تو یقین جانو کی بلائیں تم پر نازل ہونے کے لیے آمادہ ہیں. تو نیت کیا ہے انسان کے لیے؟ نیت انسان کی قدر و قیمت طے کرتی ہے. میری بلندی اور آپ کی بلندی
ہماری نیت کے اعتبار سے. شاید واقع یہی وجہ تھی کہ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عجب حدیث ہے. قرآن میں جگہ جگہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے انسان غفلت میں نہ رہنا. ٹھیک ہے، یہ کئی جگہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے غفلت، حتیٰ یہ آیت قرآن میں بڑا ہوتے من اغفل قلبه عن ذکرنا. اے میرے حبیب اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجیے ان کے پیچھے نہیں چلنا جن کا دل میرے ذکر سے غافل ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا اتنی آیتوں میں آیا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کرنے والوں میں نہ ہو. تو جناب ابو ذر سے وہ روایت جناب ابو ذر کی ہے. اللہ کے رسول نے جناب ابو ذر سے کہا اے ابو ذر نیت ہمیشہ اچھی رکھنا، ہمیشہ نیک کام کرنے کی نیت رکھو تاکہ اللہ تمہیں غفلت کرنے والوں میں شمار نہ کرے. آج میں اور آپ بہت سارے ایسے کام تو نہیں کر سکتے، ہم چاہتے نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن نیت کر سکتے ہیں یا نہیں. مثال کے طور پر آج ایک آدمی ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکتا ہے نا. میں اور آپ مل کر بھی 10 آدمی بھی مل کر ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہے نا. نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اکیلا میں کر سکتا ہوں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم یہ نیت کر لو تمہیں یونیورسٹی بنانے کا ثواب مل جائے گا چاہے بناؤ یا نہ بناؤ. ایک عجب بات ہے نا. اب وہ حدیث سناتا ہوں تاکہ ہم جس بات کو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے. ایک آدمی حدیث رسول میں آیا ہے، ایک آدمی پیسے دیتا ہے، ایک آدمی پیسے دیتا ہے تاکہ مسجد بنا، پاک نیت سے دیتا ہے، خلوص کے ساتھ دیتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے. اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ یقیناً مسجد بنانے کا ثواب. کتنا ثواب ہے؟ آج اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر ایک بالش کی بھی مسجد بنا سکتے ہو تو بنا لینا. ایک بالش کی مسجد میں تو ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ائمہ ہمارا فرماتے تھے اگر ایک بالش کی مسجد بنا سکتے ہو اللہ کے نام سے بنا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بالش کا تم کیا گھر بناؤ گے، اللہ تمہارے لیے ایک محل بنائے گا جنت میں. تو اب ایک آدمی پیسہ دے کے مسجد بنوا رہا ہے، ثواب ملے گا ہی نہیں، بالکل ملے گا. ائمہ فرماتے تھے ایک آدمی نے مسجد بنانے کا پیسہ دیا اور ایک آدمی نے مسجد بنانے کی نیت کی، دونوں کو برابر کا ثواب. اب آپ سوچیے بھائی ایک آدمی نے پیسے خرچ کیا، نیت پاکیزہ رکھی، اللہ کے لیے خلوص کیا، یہ کیا وہ کیا، کتنا ثواب. اللہ کے رسول کہہ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا مسجد بنانے کا، اللہ کا گھر بنانے کا ثواب ملے گا. لیکن دوسرا آدمی جو غریب ہے مسجد بنا نہیں سکتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تم مجھے پیسہ دیتا تو میں بھی اپنے بھائی کی طرح مسجد بناتا. اللہ کے رسول کے اللہ دونوں ثواب میں برابر ہے. کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ کے رسول نے اس کی نیت کو دیکھ کر اللہ اس کو اجر دے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اللہ تو نیتوں سے واقف ہے، تو اس نیت کی بنا پر انسان کو اللہ ثواب دے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے آج جو ہے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، جب ہم معاملات کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کام کی بات کرتے ہیں تو سب سے چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیا جانتے ہیں ہم اس میں؟ وہ نیت. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کے درمیان ایک بحث ہے، اگر کوئی نماز اس لیے پڑھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اگر میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ سوال ہے.
کیا ایسی نماز قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ سنی علماء کہتے ہیں ایسی نماز قبول نہیں ہے، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، سنی علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی باطل ہے اور وہ مشرک ہے، یہ نماز اس کی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ جنت اور جہنم ہے. ہمارے علماء کہتے تھے اگر آپ یہ کہہ دو گے کہ بھائی اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھے گا کہ جنت مل جائے یا جہنم سے بچ جاؤں میں، تو میں آپ سے سوال کروں گا بھائی نماز استسقاء کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بارش کی نماز کیوں؟ مغفرت کی نماز کیوں؟ فلاح کی نماز کیوں؟ تو ہر چیز کو تو اللہ نے ثواب سے جوڑا ہے. آج قرآن میں آیا ہے تو یہ کہہ دینے سے تو بس حل ہونے والا نہیں ہے. ہاں اس کے بعد جو جملہ فرمایا کہ ہاں یہ کہے کہ انسانوں کی عبادت کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں اور وہ بھی اس کی نیت کے مطابق. اس کی نیت کے مطابق ہم عبادتوں کو 3 حصے میں بانٹ سکتے ہیں. پہلی نیت ہوتی ہے انسان کے لیے، پہلی نیت کیا ہے؟ مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں. ائمہ ہمارے فرماتے تھے ہمیشہ یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عبادت کیسی ہے؟ بہت پائے کی نہیں ہے، لیکن عبادت تو بہرحال ہے، ثواب تو بے شک اس کو ملنے والا ہے. اگر جو اللہ کے خوف میں یا جہنم کے خوف میں نماز پڑھ رہا ہے اور جنت کی لالچ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی فائدہ حاصل کروں. میرا اللہ گھر بنوا دے، نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے گھر بنوا دے. میری جو ہے آج میری نوکری لگ جائے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. ایسی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ نماز ایک نماز یہ ہے جو ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ وہ عبدتک الہی عبدتک، اے اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے کسی لالچ کے بغیر اور کسی خوف کے بغیر. کیوں عبادت کی؟ ائمہ خود فرما دیتے اس لیے کی ہے چونکہ تجھے عبادت کا لائق پایا تو میں نے تیری عبادت کی. یہ عبادت تو یقیناً بہت بلند ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اماموں کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ بہت بلند ہے. لیکن آج جو ہم عبادت اس سے کم درجے کی کرتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ایک انگیزہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، آیا وہ عبادت قبول ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے علماء کہتے تھے نہیں، بالکل قبول ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادت قبول ہے. ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے کہ ہم اس بلند درجے تک نہیں پہنچے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے نیت بھی کرنے میں ابھی ہم بلند درجے تک نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، اب ایک مثال لاتا ہوں تاریخی. قرآن میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ شہید. کس کا سب سے بڑا درجہ ہے؟ شہید کا. ٹھیک ہے، حتیٰ آج قرآن میں ان شہادت کا اتنا بڑا درجہ بڑھایا ہے کہ ان کو مردہ کہنا اور سمجھنا بھی نہیں جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے. یہ زندہ ہے، اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں، لیکن لوگوں کی مینٹالٹی نیت کرنے میں کیا کیا؟ آپ دیکھو تاریخ میں لکھا کہ علی علیہ السلام ایک جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوا، جا کر اس کو کہہ رہا ہے اے علی کمانڈر، اے تم ہمارے ہو اور لے کے فلاں جگہ جنگ پہ جاؤ. اتنے میں جب یہ پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ جنگ پہ جا رہے ہیں، جنگ پہ جا رہے ہیں اور مولا کائنات علمبردار ہے، تو ایک آدمی اپنے بھائی کے پاس گیا، بھائی چلو جنگ میں چلتے ہیں. تو کس لیے؟ کہ بھائی علی جا رہے ہیں، جس جنگ پہ علی جائیں گے ہارنے والے تو آئے نہیں. تو 3 چیزوں میں سے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، یا غلام مل جائے گا جو ہمارے گھر میں کام آئے گا، یا غلام مل جائے گا جو سواری کر سکیں گے، اور اگر کچھ حاصل نہ ہوا تو کچھ پیسے ہی مل جائیں گے جو کام آئے. تو اچھا ہے ابھی جا رہے ہیں تو یہ تو ہارنے والے ہیں نہیں، آپ چلیں. پیغمبر نے یہ بات دھیرے دھیرے پیغمبر تک پہنچ گئی کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ بھائی سے چلو جنگ میں، ہمیں 3 چیزوں میں سے ایک تو مل ہی جائے گی، چلتے ہیں. پیغمبر نے ایک حدیث فرمائی، فرمایا میں
يجاهد في سبيل الله فوقع اجره على الله. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اس کا ثواب اللہ دے گا. ثواب کو دینے والا اللہ ہی دے گا. اور جو ہے جنگ کرنے جائے گا گھوڑے کے لیے اس کا ثواب گھوڑے سے ملے گا. اور جو ہے جنگ کرنے اس لیے جائے گا پیسے کماؤ تو اس کا ثواب بھی وہ پیسے ہی دے گا اللہ دینے والا. اب آپ ذرا سوچئے میدان جنگ میں سب جا رہے ہیں. ایک وہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ تم مردہ نہیں زندہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن ایک وہ ہے جو اگر قتل بھی ہو جائے تو کہا جائے گا اس کا ثواب اس گھوڑے کے لیے لے لو کیونکہ گھوڑے کے لیے مار دیا گیا. ایک بار کہا جائے گا وہ پیسے کے لیے لے لو اس لیے وہ پیسے کے لیے مار دیا گیا. تو نیت انسان میدان تو ایک ہی ہے, ایک مجاہد فی سبیل اللہ بن کر آتا ہے اور ایک دنیا پرست بن کے آتا ہے. تو نیت انسان کو کتنا بلند بنا سکتی ہے اور کتنا پست بنا سکتی ہے. آج یاد رکھیے, میں نے جملہ آپ سے کہا ہے, یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ میں اور آپ کام بہت سارے نہیں کر سکتے ہیں لیکن نیت اپنی پاکیزہ رکھ سکتے ہیں. نیتوں میں پاکیزگی لائی. اور آج ایک پریشانی جو ہمارے مومنین کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ کام تو بڑے اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ اصلاً ایک بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے, اللہ کے رسول کا ہے. ایک دن اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ کرے گا اللہ اس کے لیے اتنا درخت جنت میں بنا دے گا, اتنا درخت جنت میں بنا دے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ من قال سبحان اللہ, جو سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کا اتنا درخت جنت میں اگا دے گا. من قال الحمدللہ, جو الحمدللہ کہے گا اس کا اتنا جنت میں درخت بنا دے گا اللہ. من قال اللہ اکبر, اللہ اس کے لیے اتنے جو ہے درخت اگا دے گا جنت میں. تو ایک صحابی اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے تو بے شمار درخت ہوں گے کیونکہ میں تو تسبیح پڑھتا ہوں, اور اب ایک بار کہنے میں اتنے درخت اللہ اگاتا ہے تو میری تسبیح تو کتنا درخت ہوگا. اللہ کے رسول بے شک جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار درخت ان تسبیحات کے عوض پیدا کیا ہوگا لیکن ایک چیز سے تجھے ڈراتا ہوں. کہا یہ کیا؟ کہا کوئی ایسا کام نہ کر دینا جس سے تو چنگاری ڈال دے اور سارے درخت کے خاک ہو جائے. اس میں اللہ کا رسول وہ کون سی چنگاری ہو سکتی ہے جو میں کہا تیری نیت جیسے ہی بدلے گی ایک آنکھ کو گولا تو ڈال دے گا. اب ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو یہ ہمارے وہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ. واقعی ایک مجلس کرنے کا ثواب کتنا ہے اللہ کے علاوہ نہیں کوئی, ٹھیک ہے. ایک مسجد بنانے کا ثواب کتنا ہے کوئی اللہ کے علاوہ نہیں. ایک مومن کی مدد کرنے کا ثواب کتنا ہے جانتے ہیں؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ اندازہ کر لیں کتنا ثواب ہے ایک مومن کی مدد کرنے. کوئی بھی مومن, حدیث کا جملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے خدا جائے اور من طاف اسبوعاً ایک ہفتے اللہ کے گھر کا طواف کرے تو امام کہتے ہیں 6000 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی ہیں, 6000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 6000 درجہ بلند کیا جاتا ہے. کتنا؟ 6000 درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے. 6000 گناہ معاف, 6000 نیکیاں لکھی جاتی ہے, 6000 درجہ بلند ہوتا ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے پڑھا خانہ خدا میں اعتکاف کرنے بیٹھے. اعتکاف جانتے ہیں نا,
مسجد میں بیٹھے کہ اعتکاف کرنے کے لیے امام جو ہے اعتکاف کر رہے تھے. ایک شیعہ آیا امام کے پاس اور اسے فرزند رسول ایک حاجت کے لیے آیا. تو کیا حاجت کے لیے آیا؟ کہا ہے میرے آقا میں حاجت یہ کہ فلاں آدمی کا میں مقروض ہوں, میرے پاس فی الحال پیسہ قرض ادا کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کا شیعہ ہے, آیا ہوں صرف اس لیے کہ مولا کچھ دن کی مہلت دلا دو تاکہ میں اس کا پیسہ ادا کر سکوں. اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر ادا نہیں کیا تو تمہاری شکایت کروں. کہا میرے آقا مجھے یہ مہلت دلوا دو. یہ کہہ کے وہ آدمی چلا گیا. راوی عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے کہ امام مجھے طواف کرنے کے لیے اور طواف کر رہے تھے کہ اچانک یاد آیا کہ میرا شیعہ آیا تھا اور اس نے یہ سفارش کرنے کی کہا. امام نے طواف توڑا, اعتکاف توڑا, طواف کو بھی توڑ دیا, اعتکاف کو بھی توڑ دیا اور گئے اس شیعہ کے پاس جس کا یہ مفروض تھا. وہاں گئے اور اس سے جا کر کہا کہ بھائی وہ فلاں آدمی آیا تھا, کچھ دن کے لیے مہلت دے دو, تمہارا قرض ادا کر دو. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہے تو میں سفارش مان لیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے میرے آقا, ایک تو آپ اعتکاف میں تھے, دوسرے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے, اتنی بڑی اہمیت ہوئی خالی دو جملہ کہنے کے لیے آپ نے طواف توڑ دیا, اعتکاف توڑ دیا کہ خالی اس کی سفارش کرنے کے لیے یہاں آ گئے. عجب جملہ امام نے فرمایا. امام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا نا کہ ایک طواف کرنے کا ثواب کتنا ہے, 6000 نیکیاں بلند ہوگی, دل کی جائیں گی, 6000 گناہ تمہارے معاف کیے جائیں گے, 6000 درجات بلند کیے جائیں گے. اس کے بعد فرمایا لیکن ایک آدمی کی حاجت روائی کرنا افضل من طواف من طواف من طواف 10 بار مانگے. ایک آدمی کی حاجت روائی کے لیے جانا 10 بار طواف کرنے سے بہتر ہے. کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اچھا امام تو خالی سفارش کرنے گئے نا, اس وقت کی حدیث ارشاد فرمائے خالی میں سفارش کرنے آیا ہوں, دیکھو اس کا ثواب 10 بار طواف سے زیادہ ہے. تو انسان کی نیت اگر ہو, کچھ نہیں کر خالی جا کے سفارش کرنا اور اتنا ثواب اس کو مل سکتا ہے. آپ کو ایک اور اس سے بڑا واقعہ آپ ہے کہ نیت انسان کی زندگی میں کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے, آپ اندازہ کر لیں. میں واقع لیکن نیت جتنی زیادہ بلند ہوگی اتنا بڑا رتبہ ہوگا. جتنا بڑا رتبہ چاہتے ہیں آپ, وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک حدیث سناتا ہوں. امام چہاروں اور ہشام ابن عبد الملک, بہت مشہور واقعہ ہے. ہشام ابن عبد الملک حج کرنے آیا اور ولی عہد بن کر آیا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے حج کرنے جب آیا تو ہزاروں لاکھوں حاجی سب حج کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. اس نے طواف میں بے حد کوشش کی کہ میں حجر اسود تک پہنچ جاؤں. نہیں پہنچ سکتا. جب بھی کوشش کرتا ہے لوگ کا اتنا بھیڑ ہے, اتنا ازدحام ہے کہ وہ اس ازدحام کی بنا پر وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تھک ہار کے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نہیں پہنچ سکتا, تو میں تھک گیا ہوں, مجھے کرسی لے چلو, میں اوپر جا کر بیٹھوں گا, میں دیکھوں, میں نہیں, میری ہمت نہیں. اب حجر اسود کو کرسی لگا دی گئی, وہ کنارے جا کر بیٹھ گیا. وہاں سے سارے حاجیوں کو دیکھ رہا ہے, حج کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کو چھو رہے ہیں. اچانک دیکھا اس نے کہ امام طواف کرنے کے لیے مطاف میں آیا, اور طواف کرتے کرتے امام جب حجر اسود کی طرف بڑھے تو ایک کائی کی طرح مجمع ہٹ گیا اور امام آرام سے دھیرے دھیرے حجر اسود تک پہنچے اور اس کو چوما. اور پھر سے تو اب جتنے بھی ہشام کے ساتھ تو لاؤ لشکر آیا تھا, ان لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا, ہشام نے بھی دیکھا. تو اس کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہم تو بادشاہ ہیں, ہمارا گورنر ہے, ہم حاکم ہیں, ہمارے پاس پاور ہے, ہمیں لوگ راستہ نہیں دے رہے ہیں حجر اسود
ڈھونڈنے کے لیے یہ کون آدمی ہے، کوئی پاور نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی گارڈ نہیں، اور مجمع گائے کی طرف ہٹ گیا اور آرام سے آ کے چھو لیا۔ ہشام یہ کون ہے؟ تو ہشام نے سوچا میری تو آبرو چلی گئی، اگر یہ کہہ دوں فلاں ہے، تو ہشام نے کہا مجھے نہیں پتا کون ہے۔ آپ دیکھو خلوص نیت کتنا کام کرتی ہے۔ اسی کے ہشام کے دربار کا ایک شاعر جس کو ہشام سیلری دیتا ہے، ٹھیک ہے، سیلری دیتا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہا ہشام ان کو نہیں تم پہچانتے، ان کو نہیں پہچانتے، ان کو تو ہر چیز پہچانتی، حتیٰ کعبہ بھی پہچانتا ہے ان کو تو مدینہ بھی پہنچانتا ہے، ان کو تو زمزم بھی پہچانتا ہے، ان کو تو عرفات بھی پہچانتا ہے۔ اگر نہیں پہچانتا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ اور ہند و حرم سب ان کو پہچانتا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ تو نہیں پہچانتا ہے۔ اب دیکھیے تیل، یسوع کہتے ہیں کہ جلے پہ تیل ڈال دینا، ایک تو غصے کا بیٹا ہی تھا کہ دیکھو یہ، اس نے کہا ہشام کو پکڑ لو، ان کو فرزدق کو پکڑ لو اور ان کی سیلری بند کرو اور انہیں جیل میں بھیجو، ٹھیک، ان کو بند کرو، ان کو پتا ہے ہمیں آج وہ شیر ساری دنیا میں ہے، آج بھی فرزدق کا وہ شیر ہے ہماری، اور ہر کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سنیسیا کی بات نہیں، ہر کتاب میں آپ کو دکھائی دے گا فرزدق کا شعر جو وہاں پر انہوں نے کہا تھا۔ تاریخ نے عجب جملہ لکھا، امام چہاروں کو پتا چلا تو اپنے غلام کے ذریعے سے امام نے پیسے بھجوائے، کہاں؟ جیل میں۔ کہاں بھجوائے؟ جیل میں۔ فرزدق ہمیں پتا چلا ہے کہ ہشام نے تمہاری سیلری روک دی ہے، کٹ کر دی ہے اور تمہیں زندان میں ڈال دیا ہے، ہم یہ پیسہ بھیج رہے ہیں، لے لینا۔ جب وہ پیسہ لے کے گیا آدمی، جب امام کا وہاں پہنچا، فرزدق نے ایک عجب جملہ کہا کہ اے میرے آقا، جا کر میرے امام کو سلام کہنا اور کہہ دینا خدا کی قسم میں نے یہ شعر صرف امام کی محبت اور اللہ کے لیے، مجھے دنیا میں کچھ پیسے نہیں، مجھے یہ پیسے نہیں، میں اپنی نیت میں پیسے کی ملاوٹ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، امام نے بھیجا ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا اور اس نے میرے جو ہے پیسے بند کر دیے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اسی جیل میں بیٹھ کے ہشام کے خلاف اور شعر لکھوں گا اور روز اس کے خلاف کہوں گا۔ ہم بات تجھے، اب وہ آدمی گیا امام کے پاس، اب یہ کو عجب ہے یہاں، یہ وہ گیا امام کے پاس، کہا آقا، فرزدق نے یہ کہا، امام نے اس سے کہا جاؤ فرزدق کے پاس اور فرزدق سے کہو ہماری گارنٹی ہے جتنا تمہارا خلوص نیت سے تم نے شعر کہا ہے اس کے اجر میں ایک رتی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ اہل بیت کا پیسہ ہے اس کو لے لو، اور یہ گارنٹی بھی ہماری ہے کہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، اتنا پیسہ بھیج رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کے آخری دن تک چلے گا۔ آپ واقعی سوچیں، یہ جب امام نے گارنٹی دے دی کہ پیسے لے لو، تمہارے اجر میں ایک رتی کمی نہیں آئے گی اور تمہاری زندگی کے اخراجات پورے ہو جائیں، تب جا کر فرزدق نے، میں نے سوچا آخر واقعی ایک پاکیزہ نیت سے ایک شعر کہنے کی بنا پر کتنا انسان بلند ہو سکتا ہے، اگر انسان زندگی بھر اچھے کام کی نیت کرے گا تو کتنا بلند ہو سکے گا۔ ایک سلوات پڑھیے، اور یہ نیت عجب چیز ہے۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی آج میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جنگ جمل
جمل؟ تو جنگ جمل نے بہت سارے لوگوں کے پیروں کو ہلا دیا. جانتے ہیں کیوں؟ ایک طرف کہتے تھے رسول کی بیوی، دوسری طرف امام میں برہم. لوگ کہتے تھے بھائی ان کے سامنے کھڑے ہیں ہم. ٹھیک ہے، امام نے ایک جملہ فرمایا کہ حق پہچان لو، حق والا مل ہی جائے گا. آدمی کو دیکھ کر حق نہ تلاش کرنا، حق دیکھ کر آدمی کو تلاش کرو، اور انسانوں کو دیکھ کر حق تلاش نہ کرنا. تو پہلے حق پہچان لو، حق والا مل جائے گا. اب تاریخ کہتی ہے کہ امام جنگ جمل فتح کر کے واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو امام کے کمانڈر جو ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کے پاس آئے. اس سے کہا تھا بہت خوش ہو. کہ کس میں خوش ہو؟ کہ اے میرے آقا، امام برحق کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، امام برحق کے مدد میں دشمن کے ساتھ جنگ کیا، فتح یاب ہوا، یہ کم ہے خوشی کے لیے؟ امام نے کہا بالکل، یہ خوشی کا موقع ہے. اس کے بعد اس نے ایک عجب جملہ کہا. اس نے کہا اے آقا، میں جو ہے اتنی میری تمنا ہے کہ کاش میرا بھائی بھی جنگ جمل میں آیا ہوتا لڑنے کے لیے، تاکہ ہم آپ کی مدد میں دونوں بھائی لڑتے، اور آج جیسے میں خوش ہوں میرے بھائی کو بھی وہ اجر اور ثواب اور رتبہ مل جاتا. تو امام نے ایک عجب فارمولہ مجھے اور آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، امام نے فرمایا میں تم سے ذریعے سے پیغام پہنچا رہا ہوں جو آئندہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد بھی آئیں گے، وہ جنگ جمل میں شامل ہو سکتے ہیں. اب آپ سوچیے آج کتنے سال ہو گئے؟ آج کتنے سال ہو گئے؟ آج تو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے نا. امام نے فرمایا جو نسلوں میں مومنین آنے والے ہیں وہ بھی جنگ جمل میں شامل ہو سکتے ہیں. کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ کہ بس یہ نیت کر کے کہ کاش ہم امام کے زمانے میں ہوتے، اور جب جنگ جمل ہوئی تھی تو امام کی طرف سے جا کر لڑتے. خالی یہ نیت کر کے تمہیں اس جنگ جمل میں امام کے ساتھ لڑنے کا ثواب مل سکتا ہے. لیکن دیکھو آج خالی میں کہہ دوں کہ میں مولا اگر تم ہوتے تو جنگ جمل میں جا کر میں لڑتا تمہاری طرف سے، یہ خالی کہہ دینا کہ واقعی نیت سچی ہو. آج مسئلہ یہی ہے، اللہ تو ہمارے دل کی نیت سے واقف ہے نا. جیسے ہی میں کہوں گا کہ میرے آقا میں چاہتا تھا کہ کاش میں اس وقت ہوتا اور آپ کے ساتھ جا کے دشمنوں سے لڑتا، امام کہتے تم بے شک میری فوج کے ایک کمانڈر ہو، میری فوج کے ایک سپاہی ہو، شرط یہ ہے کہ سچی نیت سے یہ نیت کرنا. امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے ایک آدمی. آج ہمارا یہ زمانہ کیا ہے؟ انتظار کا زمانہ ہے نا. ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. کسی نے شکایت کی کہ میرے آقا انتظار کی گھڑیاں تو بڑی لمبی ہو گئی، ہم اتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہیں، امام آتے ہی نہیں. ہم مر جائیں گے تبھی امام نہیں آئیں گے. تو یہ تو تمنا ہی لے کے جائیں گے کہ اے کاش امام آتے اور امام کے فوجی بن کر ہم جاتے، امام کے دشمنوں سے لڑتے، یا شہید ہو جاتے، یا مثلا مجاہد بن کے آتے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی چاہے امام کا ظہور ہو یا نہ ہو، تم امام کے سپاہی میں شامل ہو سکتے ہو، اور امام کے مجاہدین جو لڑنے والے ان میں شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے تمہیں؟ کہ جب انتظار کر رہے ہو تو یہ سچی نیت کرو کہ آج امام آئیں گے تو تلوار لے کر امام کے ساتھ جاؤں گا، ان کے دشمنوں سے لڑوں گا. اگر یہ نیت کے ساتھ مر گئے تو کوئی بات، موت آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تمہیں خدا کی قسم وہ اجر مل جائے گا
کہ اگر امام آتے جنگ کرتے اور تم شریک ہوتے. نیت کتنی بڑی. آج تو ہم کہتے ہیں امام نہیں آنے والے, اتنی جلدی نہیں آئے, لیکن اگر ہماری امام سچی نیت ہو تو ہمیں وہ ریوارڈ مل سکتا ہے جو امام کے فوجی کو ریوارڈ ملے. خالی کیا ہے؟ نیت سچی. لیکن پریشانی کیا ہے؟ نیت ہماری کیسی ہے. اب ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ وہ حدیث کو بتا سکوں, اور میں ایک واقعہ سناتا ہوں, میں جس طرح کرنا چاہتا ہوں, آپ واقعہ دیکھیے. اور ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی, ہم عمل بہت کرتے ہیں, ثواب ہمارے پاس بہت آتے ہیں, لیکن اس ثواب کو برباد کرنے میں جتنا ہم کردار ادا کرتے ہیں کوئی اور نہیں. ٹھیک, ایسا ہزاروں انسان کے ساتھ مثال دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی بڑا بزنس مین تھا, ٹھیک ہے. اچھا, انسان اس دنیا میں ایسا ہے کہ آج حالات کچھ حالات کل ہو سکتے ہیں. آج ممکن ایک آدمی امیر زیادہ اور کل غریب ہو سکتا ہے, ایک غریب امیر بن سکتا ہے نا. یہ ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے. ایک آدمی امیر زیادہ ہو, پیسے ہو, تو اس کے پاس کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہے بیچارے کے اوپر اللہ کسی دشمن کے ساتھ ملا, فالج گر جائے. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی اچھا خاصا کام کر رہا ہے, بزنس سیٹ اپ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور خدا نخواستہ اس کے اوپر فالج گر جائے اور وہ اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دے, جو پیسے کما کے رکھے علاج میں خرچ کر دے. ٹھیک ہے. اتفاقاً اس مسجد میں آ کر روز نماز پڑھتا تھا. مومنین کو پتا چلا کہ بھائی ایک آدمی 6 مہینے سے روز آتا تھا, 6 مہینے سے نہیں آ رہا, کیا بات ہے؟ پتا چلا کہ بھائی اس کو فالج گر گئی اور اس کے جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے. اب وہ غربت زدہ زندگی, مصیبت زدہ زندگی اپنے گھر میں پڑا ہوا گزارتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے سوچا کہ بھئی یہی وقت ہے مجھے جنت کمانے کا. اس نے سوچا کہ میں ایسا کام کروں گا جس سے میری نیت میں کوئی ملاوٹ نہ آنے پائے اور مجھے بہت بڑا ثواب مل جائے. اس نے کیا سوچا؟ پیسے جمع کیے, اناج جمع کیے, کپڑے جمع کیے, اور رات کو آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے وہ لے کر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ کہا بھائی آپ دروازہ کھول دیجیے اور میں کچھ چیزیں آپ کے لیے لایا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں دیا اور ان کو پہلے سے اس نے نقاب باندھ رکھا تھا. اب جب اس کی بیوی نے پوچھا بھائی کون ہو, تو یہ کچھ بولے بغیر روانہ ہو. آپ سنتے ہو اس کا اجر کتنا ہے؟ میں نے بھی حدیث پڑھی, طواف کرنے سے 10 گنا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. کتنا اس کا اجر ہوگا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا. یعنی اللہ واقعی کتنا اجر دے گا کسی کو پتا نہیں ہے, اتنا بڑا اجر ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. اب 1 مہینہ گزرا, مسجد میں پھر سے آیا, بھائی کیا ہوا؟ وہ دیکھو وہ ابھی تک بیچارہ بیمار ہے اور بستر پہ ہے, پتا نہیں اس کی خبر گیری کوئی کرنے والا ہے یا نہیں. تو آپ نے اتنے خلوص سے سب کیا تھا, کہتے ہاں خبر گیری کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا تھا, پہلے دن جو ہے اللہ کہتا اگر صدقہ چھپا کر دو گے تو اس کا ثواب 2 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوری مسجد میں کہہ دیا کہ ہاں کوئی خبر لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نہیں سمجھے آپ لے رہے ہیں, لیکن وہ بات آپ کے زبان تک آئے گی. ٹھیک. اب ایک اور مرحلہ ہوا. وہ ایک مرحلہ کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد پھر بات نکلی اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کوئی خبر نہیں لے گا. کہا تمہیں کیا پتا, لوگ راتوں کو جا کے خبر لے رہے ہیں. اب ایک مرحلہ تو اور, ٹھیک ہے, ایک مرحلہ اور آتے, تھوڑا لمبی اور بیماری ہو گئی. اب جو ہے کب دیکھو وہ بیچارہ ابھی تک وہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے اور اس کو جو ہے ٹھیک کر دے, اور دیکھو ابھی تک ہے اور پتہ نہیں اس کے گھر کی کیا حالت ہوگی اور کس حالت میں ہوگی. اور آخر افسوس کیا, تمہیں کیا پتا, کوئی اس کو اناج پہنچا رہا ہو, کپڑے پہنچا رہا ہو, پیسے پہنچا رہا ہو. ٹھیک ہے. 3-4 بار میں آپ نے جو چیز پیور اللہ کے لیے کی تھی وہ کیا کیا, پیور
انسانوں کے لیے کر دی، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کچھ لوگ جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو لکھو، ایسا صدقہ ہے جو اللہ کو دیا گیا اور چھپا کے کسی کو پتا نہیں، اس کے بندے اور اللہ کو پتا ہو کسی کو۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد وہی اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، نہیں، اب یہ اس صدقے کو لکھو کہ اس نے سب کو دکھا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ دن گزرتا ہے، اللہ کہتا نہیں، یہ لکھو کہ اس کی نیت میں ملاوٹ آ گئی ہے، تھوڑا میرے لیے تھوڑا لوگوں کے لیے۔ کہتے چوتھا مرحلہ جب آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھو اس نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ انسانوں کے لیے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب حدیث کا جملہ ہے کہ جب اس حالت پہ ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب کیا اجر ہوگا؟ کیا کوئی اجر نہیں ہے اس کا، بلکہ اس میرے بندے سے کہہ دو جس کے لیے کیا تھا اسی سے اجر لے لو۔ ایک انسان کی نیت کہاں سے کہاں تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، اور اگر واقعی اچھی نیت ہو تو کہاں سے کہاں بلند درجے پہ پہنچ جاتا ہے، یہ دونوں طرف ہے۔ تو آج واقعی مجھے اگر میں خالی جو ہے پاکیزہ نیت رکھوں، میری نیت میں پیورٹی ہو، کوئی چیز ملاوٹ نہ ہو، خدا کی قسم تھوڑا سا عمل بہت بڑے درجے تک مجھے پہنچا۔ لیکن جب مجھے نیت کرنا نہیں آئے گا، میری نیت میں ملاوٹ ہوگی، بہت سارے کام کرنے کے باوجود مجھے کچھ حاصل نہیں۔ امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ونتہی نیتی الی افضل النیات، اے اللہ میری نیت کو نیچے آنے کے بجائے ہمیشہ اوپر کی طرف پہنچا دے۔ کیوں؟ تاکہ میں اب ایمان کے درجے کو طے کرتے کرتے اس بلند ترین درجے کو پہنچ جائے۔ اور واقعی ایسا ہے، آپ جان لیجیے نیت اگر پاکیزہ ہے نا، ایک جانور کو ایک دانہ دینے کی بہت اہمیت ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے ساری دنیا لٹا دینے کا کچھ فائدہ نہیں، صرف نیت کی وجہ۔ اور آج اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، ہمارے عمل سے زیادہ۔ اسی لیے ہے مومن کون؟ کہتا ہے جس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ کافر کون؟ جس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کا عمل اچھا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ بھئی مومن کا رتبہ کیسے بڑھتا ہے۔ اور ایک جملہ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھو میں ایک واقعی جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اسی سے اندازہ لگا لوں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور آپ سوچیں کہ بھئی انسان کی نیت کا واقعی انسان کی زندگی میں کتنا اثر پڑتا ہے، اور یقین جان لیجئے کہ میری جیسی نیت ہوگی اللہ ویسے ہی برکت دے گا مجھے، اور جیسے میری نیت خراب ہوگی میری زندگی ہی برباد۔ ٹھیک ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے، لکھی ہے دستگیر شیرازی نے، ٹھیک ہے، داستان راستان، سچوں کا واقعہ، ٹھیک ہے، اس میں ایک داستان لکھی ہے انہوں نے آیت اللہ صفتی اصفہانی کی، آیت اللہ صفتی اصفہانی کی داستان ہے۔ آیت اللہ صفتی اصفہانی جو ہے ایک جو ہے اسٹوڈنٹ تھے، ایک طالب علم، ٹھیک، ایک اسٹوڈنٹ بورڈنگ میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ کتاب لے کر گئے اور دیکھا انہوں نے کہ ایک نجس جانور، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو لیٹا ہوا ہے وہ، اور اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں، لیکن وہ گہری گہری سانس مار لے رہی ہے اور بچے دودھ ہوتا ہی نہیں، نکلتا ہی نہیں۔ انہوں نے اس اسٹوڈنٹ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بہت بھوکی ہے چونکہ اس لیے اس کو دودھ نہیں ہو رہا ہے۔ سوچا میں کیا کروں۔ انہوں نے کیا کیا، بولے چلو میں اپنی کتاب بیچ کر کچھ روٹی خریدتا ہوں اور اس کو لے آ کر دے۔
کو لے جا کر دے دو. دکان پہ گئے بولے کتاب خریدو گے؟ اسے کہا کتاب خریدے گی. کتنے میں؟ آپ کو اتنا مثلا 10 روپے دے دو. 20 روپے. ٹھیک ہے 20 روپے دیا. یہ روٹی خریدا اور اس کے سامنے لا کے دے دیا. اسے کھا دیا. کہتے ہیں اب ہم تو بھوکے رہ گئے 1 دن 2 دن. تیسرے دن دوست ہمارے ملنے کے لیے ہم سے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری حالت تو بہت پتلی ہے, بہت کمزور ہے. مجھے کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں. کہا کہیں کچھ بات نہیں, اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں. تو کہا 3 دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا. تو دوستوں نے فوراً پیسے جمع کیے, لو یہ پیسے اور جاؤ. اب پیسے لیے. آدمی دیکھو ہوتا کیا ہے, پیسے لیے کہا میں گیا فوراً بازار سے سامان خریدا اور عادت کے مطابق بھائی ایک آج ہمارے پاس ہے روایت کی اگر کھانا خریدا بھوک لگی تو روڈ پہ نہیں کھانے لگنا, ایسی جگہ بیٹھ کے کھاؤ جہاں آرام اور سکون ہو. چلتے پھرتے کھانے لگو, یہ جانوروں کا کام. اب وہ جو ہے انہوں کا خریدا, میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کہیں ایسی آرام کی جگہ بیٹھ کر تھوڑی ایک جگہ سناٹے ہوتی, وہ سناٹے کی جگہ گیا, وہاں دیکھا کوئی نہیں تو وہاں بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا سیم وہی منظر دیکھا. ایک جس جانور کتا ہے کتی ہے, 4 بچے اس کے لپٹے ہوئے ہیں, بھوک سے ہک ہک کر رہی ہے. اور تو سوچا میں نے کیا کروں, کہا وہ منظر اس دن والا یاد آ گیا. پھر سے میں نے ایک روٹی ٹکڑا توڑا اور اس کے سامنے جیسے ہی دیا وہ جھپٹے میں اس نے کھا لیا. پھر میری طرف دیکھ رہی, دوسرا ٹکڑا بھی توڑا اور وہ بھی کھا دیا. تیسرا ٹکڑا اب وہ تو پھر سے دیکھ رہی کہ وہ بھی دیا. کہا یہ سوچ کے دے دیا کہ میں انسان ہوں, میری کوئی مدد کرے گا, لیکن یہ جانور ہے, کوئی آسانی سے مدد نہیں. اور اٹھ کے چلا. کہتے 3 دن کا ویسے ہی بھوکا تھا. یہ ایک نیت تھی کہ اللہ کے مخلوق کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. کہتے خدا کی قسم اس جانور نے کھانا کھا لیا اور آسمان کی طرف پیسے دے گا. کہا مجھے نہیں, وہ زبان تو نہیں سمجھ میں آئی, لیکن پیسے اس سے دے گا. پہلے ٹکڑا ڈالتا تھا تو میری طرف دیکھتی تھی, جب وہ سب کھلا دیا تو آسمان کی طرف دیکھا. کہا خدا کی قسم اس دن سے میری زندگی نے ایسا کروٹ بدلا, میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بنتا. اور اتنا مجھے اللہ نے دولت دی کہ میں مجلس پڑھنے جاتا تھا تو کہتا تھا بھائی دیکھو جو حاجت مند ہے وہ پلیز آ کر مجھ سے ملے. اور آج دستگیر صاحب نے لکھا ہے ایک مجلس سے بولتے تھے تو آج جو ہے, اور ایک زمانے میں ایران کا پیسہ طوفان بہت پاورفل تھا. جیسے آج مثال کے طور پر اگر 10 سال پہلے کسی وقت 10,000 رہا ہو تو کتنی بڑی رقم مانے, اب تو آج 10 کروڑ ہوگا تو کچھ. اس زمانے میں کہتے تھے ایک مجلس سب کرتے تھے 18,000 تومان فقیروں کو دیتے. کس لیے؟ ایک نیت انسان, ایک جانور کو کھلانے کی بھی نیت اگر اچھی طرح ہے اللہ اس کو جو ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو پاکیزہ بنائیں. کیسے پاکیزہ بنائیں؟ جیسے آل رسول نے. آپ کبھی سوچتے ہو کہ 3 دن کے امام حسن اور امام حسین 3 دن روزہ رکھیں اور اگر کوئی مانگنے آ جائے تو خود بھوک برداشت کر لیں اور دوسرے کو نہیں ہے. جب آپ کبھی سوچتے ہو کربلا میں 1000 کا لشکر لے کر ہو رہا تھا. آج ہمارے پاس مقتل کا جملہ ہے کہ جب یہ ہور کا لشکر آیا تو کسی نے کہا آقا کوفے کی طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے, ہم ایک کام کرتے ہیں ایک ایسی پناہگاہ میں چلے جاتے ہیں اور پہلا موقع لگا کہ ان کو حملہ کر کے مار دیتے ہیں, کام ختم. امام نے ان کو آ جانے دیکھو تو صحیح, اس لیے ہم تو جنگ کرنے نہیں ہے, ان کو آ جانے. آ گئے. اب جب آ گئے تو اتنے پیاسے تھے کہ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ جب ہم اترے گھوڑے سے تو ہمارے پیر لڑکھڑا رہے, ہم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھی. امام نے یہ دیکھا تو کہا اے بھائی عباس ان کو پانی پلا اور ہمارے پاس جتنا پانی ہے سب پلا.
ایک کہتا ہے اسی ہور کی فوج کا ایک آدمی کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ ایک آدمی میرے پاس مشکیزہ لایا، میں نے چلو لیا تو میرا ہاتھ قابو میں نہیں تھا، تو ایسے ایسے کرتا تھا وہ پانی گر جاتا تھا۔ کہتے ایک بار میں نے دیکھا آقا حسین نے مشکیزہ اٹھایا، میرے پاس آئے، اپنا ہاتھ میرے لب پہ رکھا اور پانی ڈالنا شروع کیا۔ کہا خدا کی قسم امام نے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں سے اس وقت تک الگ نہیں کیا جب تک میں نے کہہ دیا بس۔ کبھی آپ نے سوچا ہے وہی حسین ایک گھونٹ پانی کے لیے عجب جملہ ہے، حسین کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھو اس امام کا کردار آج دنیا میں ہر جگہ سبیل حسین لگائی جاتی ہے، ساری دنیا کو پانی پلا۔ کیوں؟ امام کی نیت اتنی پاکیزہ تھی کہ دشمن بھی ہے پانی پلانے کے لیے اس کو۔ لیکن واقعی کیسے شقی القلب تھے، میں ایک دو روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں کیسے شقی القلب تھے۔ اسی فوج میں جس فوج کو حسین نے پانی پلایا تھا وہ کربلا میں تھے یا نہیں تھے؟ ایک اور آیا تھا، ان کے ساتھ چند لوگ آئے تھے، وہ تھے یا نہیں تھے اس میں تھے۔ آپ ذرا سوچیں، اسی فوج کو جناب سکینہ نے بھی پانی پلاتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا نا؟ اب آپ ذرا روایتیں سن لیجیے۔ جب یہ قافلہ اسیروں کا لٹا ہوا کوفے اور شام کی طرف چلا، ایک جگہ روایت کہتی کہ شمر ملعون نے قافلہ روکا اور کہا کہ بھائی اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دو، فوجیوں کو پانی پلا دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مشکیزہ لے کے آگے بڑھا تو جناب سکینہ نے پھپھی اماں جناب زینب سے پوچھا اے پھپھی اماں میں اس ملعون سے پانی مانگ لوں، اے پھپھی اماں میں اس سے پانی طلب کروں؟ بیوی نے کچھ جواب نہیں، ہمارے پاس برتن میں نہیں ملتا کہ بیوی نے کچھ جواب دیا۔ جناب سکینہ سمجھی کہ یہ مجھے بیوی نے اجازت دے دی، تاریخ کے چھوٹا سا پیالہ لیے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے شمر مجھے پانی دے دے، شمر مجھے پانی دے دے، شمر مجھے پانی دے دے۔ اور وہ ملعون ایسا شقی القلب کہ وہ اس بچی کی طرف رخ نہیں کرتا، ایک فوجی کو دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانی پلاتے پلاتے بیوی سمجھتی ہے کہ شاید یہ سب کو پانی پلا لے گا تو مجھے پانی دے گا، پیچھے پیچھے اس کے جا رہی ہے، 1 2 3 4 آپ اندازہ کریں۔ جب وہ سب پانی پلا چکا تو پھر ایک بار وہ کوزہ لے کر آگے بڑھی، شمر مہدی قاسم مجھے پانی دے دے، اے شمر مجھے پانی دے دے۔ اخبار میں ایسا سن سکو گے ایک بار اس نے مشکیزہ کھولا اور مشکیزہ کھولا پانی زمین پر بہایا، اور تاریخ کہتی جیسے ہی اس نے پانی زمین پر بہایا یقیناً بیوی نے فریاد کی ابو تمہاری سکینہ دیکھو، آؤ دیکھو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، اے ابو تمہاری سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اور باب اعظم یہ ایک برتن نہیں ہے، اس کے بعد آپ کہیں دیکھتے ہیں آپ کو کہیں ملتا ہے کہ اہل بیت کے پیاس ان کی کب پوچھی؟ خدا کی قسم آپ کوئی روایت نہیں بتا سکتے کہ بھئی ان کی پیاس کب پوچھی۔ ہاں مقتل میں ضرور چند روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک جگہ جس ناطے پر بی بیٹھی ہوئی تھی جناب سکینہ کو لے کر، اسی ناطے پر جس ناطے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ناطہ ایک چھت کے پاس رکا تو تاریخ کہتی ہے بی بی نے کوزہ اٹھایا، جیسے ہی کوزہ اٹھایا ایک کسی نے پوچھا بچی آپ کی پیاسی ہے کیا؟ کہا میری بچی پیاسی ہے۔ کہا میں ٹھہرو میں ابھی پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ معظمہ گئی، پانی لے کر آئی اور ہاتھ میں پیالہ پکڑایا تو کہا بیٹا پانی پی لو لیکن میرے لیے چند دعائیں کر دینا۔ تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، شہزادی نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے، میری لاڈلی پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ کہا بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ جس طرح آپ یتیم ہوئے ہو اس طرح اللہ میرے بچے کو یتیم نہ کرے، میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ کہا اچھا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا جس طرح ارے تمہارے بابا کو مارا گیا ہے
جائے۔ کا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں زیارت کی توفیق دے، ہم اپنے آقا حسین کی دعا اپنی زیارت کے لیے جائے۔ جناب زینب سے یہ سنایا گیا تو ایک بار بی بی سے پوچھا، آخر مدینے جا کر آقا حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں بی بی، میں اپنے آقا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے پوچھا کیا اپنے آقا کو دیکھو گی، پہچان لو گی؟ کہا ہم اپنے آقا کو دیکھ کر کیوں کرنا پہچانیں گے، ہم نے اتنے سالوں خدمت کی ہے۔ ارباب اعظم اب شہزادی سے برداشت نہ ہوا تو پلٹ کے کہا ام حبیبہ، ارے تم نے کہاں پہچانا؟ ارے دیکھو میرے بھیا کا سر لوگے نیزے پہ بلند ہے۔ اے ام حبیبہ، میں تمہاری شہزادی زینب ہوں اور یہ تمہاری سکینہ حسین کی چہیتی بیٹی۔